السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بوا کی نیند بھی بہت ہوشیار تھی. یوں ہی کئی دن گزر گئے. ایک صبح میں غسل خانے سے جو ہی باہر نکلی وہ اسی وقت تیزی سے اندر داخل ہو گئے. میرا ہاتھ پکڑ کے غسل خانے کے اندر گھسیٹ کے دروازہ بند کر لیا. ہم دونوں اندر اکیلے تھے. ڈر سے میں کانپنے لگی. غسل خانہ بھی صحن میں تھا. دیہاتی گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے اور میں ڈر رہی تھی کہ کہیں بھائی جان کھڑکی سے دیکھ نہ لیں یا بھابھی یا بچوں میں سے کوئی. بوا کچن میں تھی. انہیں مگر میرے خوف کا اندازہ تھا نہ اندیشے کی فکر. بس معلوم ہو گیا. وہ تندہی سے کہہ رہے تھے تم جھوٹی، تمہاری محبت جھوٹی، تمہاری ساری باتیں، سارے وعدے ڈھونگ، روز مجھے بہلا دیتی ہو. بس اب میں جا رہا ہوں. کل بھائی جان سے اجازت لے لی ہے میں نے. اب زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں. اب دیکھنا کہ میرے گھر پہنچتے ہی اماں تو میری کہیں شادی ٹھہرا دیں گی. بہت بےتاب ہیں وہ. اور تم اپنے غرور کو لیے بیٹھی رہنا. میں بھی تمہاری فریبی فطرت سے آگاہ ہو گیا ورنہ مارا جاتا. وہ بول رہے تھے. میں گونگی بنی کھڑی تھی. حواس میں ہی کب تھی. وہ تو بول کر باہر بھاگ گئے. میں بے دم سی غسل خانے کی گیلی زمین پہ بیٹھ گئی. دن پتہ نہیں کیسے گزرا. بوا بار بار میری غائب دماغی پہ مجھے ٹوکتی رہی مگر مجھے اب بوا کی نصیحتوں کی فکر نہ تھی. میرا وجود تو جل کے خاک کستر ہو رہا تھا. میری زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی. سکون لٹ گیا تھا اور شکست کا خوف طوفان کی طرح مجھے جھنجھوڑ رہا تھا. ناکامی، پہلی اور آخری محبت کی ناکامی. برداشت کرنا مجھ جیسی کمزور ڈرپوک لڑکی کی موت ہو سکتی تھی. رات کو میں نے بوا کو پان میں ذرا سی افیم لا کر دی. پان تو میں نے روز ہی دیا کرتی تھی. افیم وہ اپنے پاس رکھتی تھی. کبھی کسی بچے کے علاج کے لیے، کبھی خود بھی کھاتی تھی. بھائی جان اپنے کمرے میں چلے گئے اور کافی دیر بعد ان کے سو جانے کے بعد میں چپکے سے باہر نکلی. وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے. اس قدر بےتابی اور تپاک سے استقبال کیا کہ میں شرمندہ ہو گئی. مجھے معلوم تھا کہ آج تم ضرور آؤ گی. والہانہ جذبات کے اظہار کے بعد بولے. میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں، صرف آپ کا شکوہ مٹانے. بھائی جان اگر. انہوں نے میری لرزتی آواز کی پرواہ کیے بغیر مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ بٹھا لیا. چلو تم آئی، شکریہ. آج تم خود آئی ہو اس لیے میں بے قابو ہو جاؤں تو شکایت نہ کرنا. جب میں بلاتا تھا تو اپنے جذبات پہ قابو رکھتا تھا. اپنی دعوت کو رسوا کرنا منظور نہ تھا مجھے. اب تم آج خود آئی ہو. مجھ پر کوئی دباؤ نہیں. تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہے. میں کام گئی. اب پچھتانے سے کیا حاصل تھا. میں ایک طوفان کا مقابلہ کیسے کرتی. پھر بھی حتی الامکان میں نے خود کو بچایا. خوش آمدیں، منتیں، دعائیاں. مگر رسوائی میرا مقدر بن چکی تھی. ایک بپھرے ہوئے طوفان کا مقابلہ مجھ جیسی کمزور لڑکی بھلا کیسے کرتی. میں جاگی بھی تو کب جب نصیب سو چکے تھے. صبح بوا نے مجھے جگایا تو بخار میں پھنک رہی تھی. اس بخار نے تیرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی. ورنہ سرخ آنکھوں اور سوجے پپوٹوں کو دیکھ کر بھابھی بھائی جان سوال کرتے بخار میں تو تمتماہٹ ہوتی ہے، یہ سردی کیسی. بوا بغور میرا معائنہ کرنے لگی. ان کی جہاں دیدہ نظروں سے کچھ چھپا نہ رہ سکا. وہ سینہ پیٹنے لگی. میں اپنا منہ کپڑے میں چھپا کے رونے لگی. ندامت، خجالت، عزت لٹ جانے کا غم، پچھتاوے اور خوف و ہراس. میں بے ہوش ہو گئی. کئی دن بخار میں مبتلا رہی. بوا پہ سکتہ طاری رہا. وہ اندیشوں میں گرفتار، میں انتظار میں جکڑی ہوئی. بھابھی کے والدین کب آئیں، کب ان کا خط پہنچے. ہر روز جو ہی ڈاک آتی میں دوڑ کے بھابھی کے پاس جاتی. آپ کے نام کوئی خط آیا ہے. ایک دن وہ سرد مہری سے بولی. تمہیں میرے خط سے کیا دلچسپی ہے. یوں ہی مہینہ گزر گیا. نہ بھابھی کے والدین آئے نہ ان کا کوئی خط آیا. بھابھی کو فکر نہ تھی مگر میں تو اس فکر میں پاگل سی ہو رہی تھی. بھائی جان اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں مصروف تھے. اب تو وہ کئی کئی دن کے لیے شہر جاتے. جب آتے ان کا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوتا اور بکسا ریشمی کپڑوں سے. مجھے علم تھا بھائی جان میرا جہیز بنا رہے ہیں کیونکہ کپڑے جوں کے توں دوسرے بکس میں رکھ دیے جاتے اور بھابھی کی تیوری مزید چڑھ جاتی. میرا دل تو مرجھاتا جا رہا تھا. انتظار، امید، آس، دعائیں. پھر میری زندگی انقلاب کی زد میں آ گئی.
بوا نے اپنا سر پیٹ لیا، کچکچا کر میرے بال کھسوٹے، جی بھر کے کوسا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بوا نے کئی کڑوی دوائیں، گاڑھے گاڑھے لیس دار مشروب مجھے پلائے۔ میں اکائیاں لیتی جاتی اور دشمنے دوائیں پیتی جاتی، مگر تمام دوائیں، سارے جتن بیکار گئے۔ بدنامی جو مقدر میں تھی۔ بھابھی کو بھی کچھ شبہ ہوا اور پھر انہیں وہ موقع مل ہی گیا مجھے ذلیل کرنے اور اپنی برتری ثابت کرنے کا۔ بھابھی کی نفرت آج تک پوشیدہ تھی، مگر اب وہ ظاہر ہو گئی۔ پھر ایک غیرت مند بھائی کا جلال، نہ جانے میں کس مٹی سے بنی ہوئی تھی کہ بھائی جان کی سنگ دلانہ مار کھا کھا کے بھی بچ گئی۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ ایک ہی سوال تھا، مگر میں ہوش میں نہ تھی۔ بھابھی نے کہا، ذرا ٹھہرو، کیا جان سے مارو گے؟ بولے کیسے؟ سانس اکھڑ رہا ہے۔ کاش بھابھی کی یہ پرواز سچ ہوتی، لیکن جیسے ہی بھائی جان باہر گئے، بھابھی نے سرگوشی کی، خبردار شہزاد کا نام نہ لینا، قیامت تک اس سے شادی نہیں ہونے دیں گے تیرے بھائی۔ میں خود کوشش کروں گی۔ اچھا؟ دوبارہ سہ بارہ جب بھائی جان کو جلال آتا، وہ میری زبان کھلوانے کی کوشش میں مجھے لہو لہان کر دیتے۔ ہائے میں مر کیوں نہ گئی؟ بھائی کی عزت لٹا کر، اپنی آبرو گنوا کر میں بھابھی کے دلاسوں پہ اعتبار کرتی رہی۔ بھائی جان مارتے مارتے شل ہو جاتے، میں بے غیرتی کے بوجھ سے ہلکان۔ کسی ڈاکٹر سے، بوا نے دبی سی زبان میں کہا۔ نہیں، وہ چیخے، اسے یوں ہی رہنے دو، یہ اپنی رسوائی کا داغ لیے یوں ہی سسکتی رہے۔ میری جو رسوائی ہوئی اس کی سزا تو دوں گا ہی، مگر اسے خود بھی سزا بھگتنے دے، کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اف، بے غیرت، اماں کے ساتھ ہی چھت تلے آ کے مر جاتی تو آج میں یوں خوار نہ ہوتا۔ اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی لیے ناز اٹھائے تھے تیرے۔ کس کی زبان بند کروں گا میں؟ کسی کو کچھ نہ بتاؤ میاں، چلو کہیں اور چلتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بوا منت کرنے لگی۔ کیوں؟ بھائی جان کا غصہ عروج پہ تھا۔ پردہ پوشی کس لیے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ سب کو خبر ہو جائے، سب اس پہ تھوکیں، ذلیل کریں۔ میں تو برباد ہو چکا ہوں، چھپانے سے عزت واپس نہیں آتی۔ کلنک کا ٹیکا بھلا یوں صاف ہوا ہے کبھی؟ مگر میں اس سے اس کا نام ضرور پوچھوں گا جس نے میری غیرت اور عزت کو پامال کیا۔ یہ کیوں بھول گئی کہ میں نے اس کے لیے کیسے کیسے جتن کیے، میں نے کیسے محنت سے اس کی پرورش کی، اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہا۔ اگر مجھ سے کہتی کہ اب جوانی کا جوش برداشت نہیں ہوتا تو میں اس کا یہ ارمان فوراً پورا کرتا۔ اس نے تو جیتے جی مجھے مار ڈالا، میری محبت کو رسوا کر دیا، میرے سارے خواب توڑ ڈالے۔ اس نے میرے اعتبار کو چور چور کر ڈالا۔ وہ واویلا کرتے رہتے، میں آنسو بہاتی رہتی۔ کاش زمین میری بے غیرتی کے بوجھ سے شک ہو جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ بھائی جان کا تقاضا کہ اس شکاری کا نام لوں، بھابھی کی دھمکی کہ خبردار نام نہ لینا اس کا، ساری زندگی ترسو گی اس کے لیے۔ پھر میں نے بھائی جان کے جلال سے ڈر کے یوں ہی ایک عزیز لڑکے کا نام لے دیا۔ انہوں نے بھی تحقیق کرا لی کہ وہ تو بہت دن سے کالج کے ٹور کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ بھائی جان تل میں لائے پھر رہے تھے۔ بوا میرے زخموں پہ دوا لگاتے لگاتے رو پڑی۔ ارے کم وقت بتا دے، کیوں بچا رہی ہے اسے؟ شاید کچھ بہتر ہی ہو تیرے لیے۔ میرے رونے کے سوا کچھ نہ کیا۔ پھر دوسرے بے گناہ کو لپیٹ میں کیوں لیتی ہے؟ خود گناہ کرے، دوسرے کو پھنسا دے۔ زیادتی پہ زیادتی، گناہ پہ گناہ۔ میں نے گناہ نہیں کیا، بوا میں چیخ پڑی، مگر میں زبردستی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ تو کہہ دے بھائی سے، جبر کی ساری داستان تیری بھابھی نے پھنسایا تجھے، بتا، نہیں تو وہ خطا کر آزاد پھرے گا اور تو ناکردہ گناہوں کی سزا بھرے گی۔ نہیں بوا، وہ ضرور آئیں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اسے پتہ بھی ہو تب بھی نہیں آئے گا۔ اپنے دل سے اس خیال کو نکال دے بیٹا، دھوکے باز لوگ پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں کہ کون مر رہا ہے، کون سسک رہا ہے، اور جنہوں نے عزت بنانا ہو نا، وہ عزت سے کھیلتے نہیں۔ وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں اب بھی پر امید تھی۔ ٹھوکر کھا کے لوگوں کو عقل آتی ہے، مگر تو کیسی بے عقل ہے، اسے ہی بچانے کی فکر کر رہی ہے جس نے تیری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ارے احمق، آزمائے ہوئے کو کیا آزمائے گی؟ وہ تو آوارہ پنچھی تھا، اڑ گیا کسی دوسرے گھونسلے کو اجاڑنے۔ ارے میں بتا دوں سب کچھ؟ نہیں بوا، تم نہ بتانا۔ شاید میری زباں بندی پہ قدرت کو رحم آ جائے، ان کے دل میں میرا خیال آئے کبھی نہ کبھی۔ یاد رکھنا فضا، ایسے شکاریوں کے پاس دل نہیں ہوتے، نہ وہ کسی کو اجاڑنے کے بعد اپنانے کا خیال کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، حقیقت بتا دے۔
پھر نہ میں حقیقت بتا سکی، نہ بوا کو ہی کچھ کہنے دیا، اور اس غلطی کی سزا بھی مجھے ہی ملی۔ جو بہنیں اپنے بھائیوں کی عزت کو ملیا میٹ کر دیں، اپنی حیا کا بوجھ نہ سہار سکیں، خاندان کی غیرت کو نیلام کر دیں، جوانی کے جوش میں جذبات کا سہارا لے کر برا بھلا سوچنے کی ضرورت ہی نہ سمجھیں اور بزرگوں کی تربیت کو بدنام کر دیں، ان کو سزا ملنی چاہیے جیسے کہ مجھے ملی۔ چند دنوں بعد کلنک کا داغ پیٹ کے ابھار کی صورت میں نمایاں ہو گیا۔ میں کمرے میں گھسی رہتی، بیماری کے بہانے کر کے بستر میں پڑی رہتی، پھر بھی بھابھی کی مہربانی سے سب کو میرے کرتوتوں کی خبر ہو گئی۔ کیا عزیز کیا غیر، جو سنتا استغفار پڑھتا۔ بعض لوگ تو باقاعدہ میرا معائنہ کرنے کمرے میں آ جاتے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، دانتوں میں انگلی دبا کے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کرتے، کیونکہ ایسا کبھی کسی نے سنا تک نہ تھا، دیکھنا تو درکنار۔ بھائی جان نے اب مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ صبح سویرے کہیں چلے جاتے، رات گئے واپس آتے، مجھ سے نظریں چراتے، دنیا سے چھپتے، مگر کہنے والوں کی زبان کون پکڑ سکا؟ لوگ ان سے ہمدردی کرتے، برا چاہنے والے مذاق اڑاتے، بھائی جان خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتے، گھر آ کے مجھے بے دردی سے مارتے، جو چیز ہاتھ آ جاتی وہ مجھ پہ کھینچ مارتے۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، میں جسمانی طور پہ کمزور ہو رہی تھی اور اب ان کی مار برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہ رہی۔ ہانپتی کانپتی اور ایسے پسینے پسینے ہو جاتی، مگر بھائی جان کو ترس نہ آتا۔ آخر ایک دن اسی طرح مار کھاتے کھاتے اس عذاب اور گناہ سے بھی نجات مل گئی جس سے سنبھالے پھر رہی تھی۔ بس اس سب کے ختم ہونے کے بعد مہینہ پھر شدید بیمار رہی، مرتے مرتے بچی۔ کاش مر جاتی، مگر نہ موت اختیار میں تھی نہ زندگی۔ زندگی بھی مجھے سزا دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ مہینہ بھر میں بھلی چنگی ہو گئی، پاس پڑوس والوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، خاندان کے لوگ کنی کتراتے، بھائی جان بھی اب مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے، بھابھی کی تلخ کلامی بڑھتی گئی، میرے سائے سے بچوں کو دور رکھا جاتا کہ کہیں میرا اثر ان پہ نہ ہو جائے۔ لے دے کے بوا تھیں جو میرا سایہ بن گئی تھیں، رات کو مجھے سینے سے لپٹا کر اپنی تمام محبتیں شفقتیں مجھ پہ لوٹا دیتی، تسلی دلا سے ہمدردی کیا نہ تھا ان کے پاس میرے لیے۔ وہ تو پناہ گاہ تھیں، اب مجھے ان کی قدر ہو رہی تھی۔ اس پناہ گاہ سے صرف ایک بار نکلی تھی تو آج تک خون کے آنسو رو رہی تھی۔ تیری بھابھی میکے جا رہی ہے، انہوں نے سرگوشی میں بتایا، کسی بچے کے ذریعے پیغام پہنچا دے، اگر جو اس درندے میں رتی بھر انسانیت ہوئی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا، رتی بھر انسانیت تو درکنار، ایک روئیں جتنی انسانیت بھی نہ تھی اس شخص میں۔ بھابھی نے مجھے سنا دیا کہ شہزاد کی شادی ٹھہر گئی ہے۔ میں بوا کے جملے پہ چونک گئی۔ اب کیا فائدہ، کس کو پیغام بھیجوں، کس لیے؟ میرے پاس تھا ہی کیا جس کی کشش میں کوئی مجھے جواب دے گا؟ چپکے آنسو بہانے لگی، بوا بھی رونے لگی۔ میری بچی، میں جانتی ہوں تو بھولی تھی، نادان تھی، تیرا کوئی قصور نہیں، تو مریم کا روپ ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ قصوروار تم لوگ خود ہو، دلہن بیگم نے بھائی کو موقع دے دیا اور تم نے سالے پہ بھروسہ کر لیا، لیکن کیا کہوں تیرے بھائی کو؟ اب سنا ہے وہ کہتا ہے تا زندگی شادی نہیں کرے گا تیری، یوں ہی بیٹھی رہے بھلا۔ لو، یہ کوئی بات ہے؟ کوئی کرتا ہے ایسی اتنی سخت سزا؟ یہ تو ظلم ہوا۔ ساری عمر اپنے گھر کے لیے تو ترسے گی، بچوں کے لیے تڑپتی رہے گی۔ واہ کیسا ظالم بھائی! کوئی ہوگا ایسا؟ اب ہوگا یہ کہ اپنے بچوں کی چاکری کرائیں گے، بیوی کی خدمتیں۔ ارے اسی دن کے لیے ہر تتی ہوا سے بچاتی تھی، ہر دم نگرانی کرتی تھی، خطروں کی طرف سے اشارے کرتی۔ ہائے وہ رات بھی کیسی اندھی تھی، کیسے غافل ہو گئی میں، تف ہے مجھ پہ۔ بوا خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ بھابھی میکے جا رہی تھی، میں ان کے پاس گئی، کسی امید میں، کسی دلاسے کی منتظر، مگر بھابھی کے پاس میرے لیے تسلی کے الفاظ بھی نہ تھے۔ انہوں نے بچوں سے مخاطب ہو کے مجھے سنایا کہ شاید شہزاد کی شادی تک انہیں رکنا پڑے، گویا میں مایوس ہو جاؤں۔ بھابھی کیا گئیں، گھر میں سناٹے تیرنے لگے، بوا بھی بیمار رہنے لگی، بھائی جان صبح سویرے جاتے، رات گئے آتے۔ ایک روز بوا نے بھائی جان سے کہا، میاں رات کو کسی چوکیدار کا انتظام کر دو حفاظت کے لیے۔ بھائی جان طنز سے بولے، کس لیے؟ یہاں ہے کیا جس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ پھر بھی میاں سامان تو ہے، گھر بھرا ہوا ہے، اگر یہ سامان چوری ہو گیا نا تو اور لے آؤں گا، مگر جو چیز واپس نہ آ سکے، بازار سے مول نہ مل سکے، اس کی حفاظت تو تم کر ہی نہ سکی۔ میاں برا نہ مانو تو ایک سچ کہوں، بوا ڈرتے ڈرتے بولی،
بھائی جان ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں کمرے میں جا چھپی۔ یہ سچ ایک دن تو بھائی جان پہ آشکار ہونا تھا، مگر اس کے نتیجے سے میں لا علم تھی، اسی لیے کمرے میں بند ہو گئی۔ بعد میں بوا مجھ پہ خوب خفا ہوئی۔ بھائی جان کو سخت افسوس تھا کہ انہیں یہ ساری باتیں پہلے کیوں نہ بتائی گئیں۔ وہ اسی وقت سسرال جا کر شہزاد کو گریباں سے پکڑ کے لاتے، اور اگر وہ نہ مانتا تو اس کی بہن کے بدلے میں اپنی بہن کی خوشیوں کا سودا کر لیتے۔ افسوس کا وقت ہاتھ سے نکل گیا، بدنامی رسوائی کے اس داغ کی نوبت ہی نہ آتی۔ بھائی جان پھر چپ چپ رہنے لگے۔ پھر سنا کہ بھابھی اب گاؤں واپس نہیں آئیں گی، وہ اپنے بچوں کو میرے سائے سے بچانا چاہتی ہیں۔ بھائی جان نے بہت ضد کی، مگر بھابھی کو مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ بھائی جان کا کاروبار بھی شہر میں ترقی کر رہا تھا، ان کا فائدہ بھی اسی میں تھا۔ اس دن وہ جا رہے تھے، بوا نے دبی زبان میں کہا، اور بہن کا کیا انتظام کرو گے؟ میرے پاس اور بھی بہت مسائل ہیں حل طلب۔ بھائی جان بے اعتنائی سے بولے، اس نے اپنے لیے خود ہی گڑھے کھودے ہیں، مجھ سے کسی مدد کی توقع مت کرو۔ بچوں کے داخلے کرانے ہیں، مکان کا انتظام کرنا ہے، شاہد کی شادی کی کہیں بات چل رہی ہے، اس کی سسرال والوں کو ذرا سی بھنک پڑ گئی کہ میری کوئی ایسی بہن ہے تو اس کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، اسی لیے شاہد کی شادی تک تو تم دونوں یہیں رہو۔ نوکر تو موجود ہیں، گھر بھی ہے۔ میرے سینے پہ گھونسا پڑا۔ شاہد کی شادی ہو رہی ہے اور میں شریک نہیں ہو سکتی؟ میں راندہ درگاہ تھی، بے غیرتی کی پوٹلی۔ بوا اگر کہتی ہیں کہ میں قصوروار نہیں، خطا کار نہیں، بلکہ غلطی کا مرتکب تو وہ تھا، میں بھول کا شکار ہوئی۔ سزا مجھے نہیں، سب کو ملنی چاہیے، بھائی جان کو، بھابھی کو، شہزاد کو، پورے معاشرے کو، کہ اس جرم میں سب شریک تھے۔ بوا بہت بھولی ہیں، وہ میری محبت میں مجھے اس جرم سے مستثنیٰ قرار دیتی ہیں۔ میں گھر میں رات دن تڑپتی، اور شہر میں شاہد کی شادی کے شادیانے بجنے لگے۔ شادی کے 1 ماہ بعد شاہد دلہن کے ہمراہ آئے، بھابھی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ وہ دلہن کے ساتھ ساتھ لگی رہتی، میں تو اسے بات بھی نہ کر سکی۔ بھابھی اسے میرے پاس سے ہٹا لے جاتی، شاہد بھی اکھڑا اکھڑا رہتا۔ میں رات دن تڑپتی بلکتی موت کی دعائیں کرتی، بوا میرے ساتھ رویا کرتی۔ آخر ایک روز وہ بھی مجھے چھوڑ کر دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ وہ جو میرا سایہ تھی، میری پناہ گاہ تھی، میری ہمدم دم ساز، مگر گھر کی تو نوکر ہی تھی۔ ان کی موت کا کسی کو کیا دکھ ہوتا؟ ہاں، کوئی میرا سینہ چیخ کے دیکھتا جہاں ان کی جدائی کا الاؤ جل رہا تھا۔ شاہد اپنی دلہن کے ساتھ بوا کے سوئن تک آیا اور واپس چلا گیا۔ بھابھی بھی شہر چلی گئی، ان کا گھر وہیں تھا۔ میں نوکروں کے رحم و کرم پہ رہ گئی۔ کافی دن بعد بھائی جان کسی کام سے گھر آئے، میری حالت پر انہیں رحم آ گیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مگر میری بد نصیبی نے یہاں بھی میرا پیچھا کیا۔ بھابھی نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ بھائی جان بھابھی میں سخت جنگ ہوئی، مگر فتح بھابھی کی ہوئی۔ آخرکار مجھے شاہد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ بھابھی نے مجھے اپنے ہی بھائی کے گھر ایک خادمہ کے روپ میں بھیجا۔ میرے لیے تو خیر یہ بھی غنیمت تھا، اپنے بھائی کے پاس تو تھی۔ شاہد کی دلہن میری بھابھی بہت سادہ طبیعت کی تھی، مجھ سے اخلاق برتتی تھی، مگر جب میں شاہد کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی یا شاہد مجھ سے نرمی سے بات کرتا تو وہ ناک بھون چڑھاتی۔ پھر ایک دن شاہد نے میری شکایت پر چپکے سے بتایا، دلہن کو تو ہمارے رشتے کا علم ہی نہیں ہے۔ میں نے دکھ سے کہا، تو تم بتا دو نا بھیا۔ کیسے بتا دوں؟ وہ چڑ گیا۔ بھابھی نے تمہاری ساری ہسٹری اسے بتا دی ہے، وہ کیا سوچے گی بھلا؟ میں سناٹے میں آ گئی اور شاہد کو تکتی رہ گئی۔ تو شاہد بھی مجھے بہن کہتے شرماتا ہے؟ میں نے شاہد کو کبھی بڑا بھائی نہیں سمجھا تھا، مجھے اس سے ایسی ہی محبت تھی جیسے بڑی بہن کو چھوٹے بھائی سے ہوتی ہے، ہمدردی، شفقت اور ممتا کے جذبے سے پر۔ جب وہ کالج کی چھٹیوں میں گھر آتا، میں اس کی پسند کے کھانے بناتی، اس کے لیے ململ کے کرتے کاٹتی، رومال سیتی اور اس کے ساتھ خوب جھگڑا کرتی، مگر وہ دلچسپ زمانہ کب کا گزر چکا تھا۔ اب تو میں ایک خادمہ ہوں، بس دلہن بھابھی خوش رہیں تو میری عمر کٹ جائے گی، شاہد خواہ ظاہر نہ بھی کرے تو میرا کیا؟ اب میں اکیلی نہیں، اپنے بھائی کی پناہ میں ہوں۔ مگر دلہن بھابھی تو باقاعدہ میری نگرانی کرنے لگی، ان کی کوشش ہوتی میں شاہد سے بات نہ کروں۔ ایک دن جب شاہد کو دیکھے کئی دن گزر گئے تو میں نے شدید احتجاج کیا، میں اپنے رشتے کی وجہ سے دلیر ہو گئی۔ یہ دلہن بھابھی کی نرمی سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے بیزار لہجے میں کہا، یہ میں اس لیے کرتی ہوں کہ تم جیسی عورتیں جو مردوں کو اپنے چکر میں پھنسا لیتی ہیں نا، ان سے اپنے شوہر کو دور رکھوں۔ بھابھی جان نے تم کو نہ بھیجا ہوتا تو میں تمہیں 1 منٹ برداشت نہ کرتی، مگر بھابھی نے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے۔ میں غصے سے تھر تھر کانپنے لگی۔
شاید نیکی کے جراثیم مجھ میں باقی رہ گئے تھے اور اپنے حق کے لیے لڑنے کا حوصلہ بھی زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے ایسے گندے خیال دل میں نہیں لا سکتی۔ میں کانپنے لگی تو آواز بھی تھر تھر آنے لگی۔ اوہ ہو بہن بھائی، معاف کرو، تم مجھے اس پاک رشتے کا حوالہ دے کر نہ رام نہ کرو۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگی۔ میں جوش و غضب میں اچھل پڑی۔ تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے بھابھی، مگر میں اب بھی زیادہ دن نہیں چھپا سکوں گی۔ سنو، شاہد میرا سگا بھائی ہے، اور جہاں تک میرے کردار کا تعلق ہے وہ بھابھی سے بہتر ہے۔ میں کسی کو تباہ کرنے میں حصہ نہیں لیتی۔ دلہن بھابھی کو میں نے سب کچھ سنا دیا۔ وہ تو حیرت سے دم بخود رہ گئیں۔ ان کے لیے یہ انکشاف حیرت انگیز ہی نہیں، دھماکہ خیز تھا۔ پھر میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ میں دلہن بھابھی کی ہمدردیاں، محبت اور شاہد کا پیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے جرم کی سزا اب ختم ہو گئی تھی۔ شاہد میرے لیے اب بہت سوچتا تھا، میرے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں بھی تھا۔ انہی دنوں بھابھی کا خط آیا۔ خط کیا تھا؟ معافی نامہ تھا۔ دلہن بھابھی نے ہی پڑھ کے سنایا مجھے، کیونکہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں گیا۔ آنسوؤں کے پردے حائل ہو گئے تھے۔ لفظ، حروف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لکھا تھا، ہمیں معاف کر دو، دل سے معاف کر دو فضا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم ہماری مسیحا ہو، تم ہی خضر ہو، تم ہی نجات دہندہ ہو۔ تمہارے معاف کیے بغیر ہماری مصیبتیں کم نہیں ہوں گی۔ شہزاد کی شادی ہوئی تھی مگر اولاد نہ ہوئی، پھر دوسری شادی کی، نتیجہ صفر۔ انہی دنوں وہ زینے سے گر کر پیر کی ہڈی توڑوا بیٹھا تھا جو صحیح جڑ نہ سکی۔ اب وہ معذور ہو گیا ہے۔ جرمنی میں اس کی ہڈی کا آپریشن ہوگا۔ جرمنی جانے سے پہلے وہ فضا سے معافی کی التجا کر رہا ہے۔ خدا را اسے معاف کر دو، اس کے لیے دعا کرنا کہ وہ صحت مند ہو کر آئے۔ تمہارے اعلیٰ ظرف کا امتحان ہے۔ مجھے یقین ہے تم ہماری زیادتیاں بھول کر ہمارے کنبے کے لیے دعا کرو گی۔ ہم تم سے شرمندہ ہیں، تم سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں۔ جوں جوں بھابھی کا معافی نامہ دلہن بھابھی پڑھ رہی تھی، میرے آنسو روانی سے بہتے جا رہے تھے۔ میرے خدا نے میری فریاد سن لی تھی، مجھے الزام سے بری کر دیا تھا۔ میں نے کبھی شہزاد کو بددعا تو نہیں دی تھی، لیکن خدا کی لاٹھی بھی تو بے آواز ہے۔ بالآخر ظالم کی رسی خدا ہی کھینچ سکتا ہے۔ اور پھر اسی شام شاہد نے آ کر بتایا کہ ایک نہایت معقول رشتہ اسے میرے لیے مل گیا ہے اور وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا نکاح کر رہا ہے۔ یہ کوئی وکیل صاحب ہیں، ان کا ایک 3 سالہ بیٹا بھی ہے۔ فضا، تمہیں اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ خدا نے مجھے معاف کر دیا ہے، گناہ گار کی سزا پوری ہو چکی ہے۔ زیادہ خوشی انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ میں بھی کہیں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میں اس کرم کی مستحق تو نہ تھی، مگر خدائے بزرگوں برتر نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی، میری توبہ کو قبول کر لیا۔ بھائی جان نے بھی لکھا ہے۔ شاہد دبی زبان سے بولا، وہ شہزاد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم سے شادی کر لے تو شاید اپنے جرم کا کفارہ ادا کر سکے، مگر میں نے تم سے پوچھے بغیر انکار لکھ دیا ہے۔ ایسے غلیظ، کم ظرف، گھٹیا انسان کا میں تم سے کوئی رشتہ جڑتے دیکھ نہیں سکتا۔ غلط تو نہیں کیا میں نے فضا؟ شاہد بھائی بولے۔ شاہد نے وہی کیا تھا جو میں کرتی۔ بولو، تمہیں وکیل صاحب کے بچے پر کوئی اعتراض؟ نہیں، مجھے اعتراض کا کیا حق؟ وہ بچہ میرا بھی تو ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں ماں بنتے بنتے رہ گئی تھی۔ شاید وہی روح وکیل صاحب کے بیٹے کی شکل میں یہاں آ گئی ہو۔ مجھے ماں بننے دو، مجھے ماں بننے کا ارمان ہے۔ خدا کی مہربانی، بوا کی دعائیں، شاہد کی محبت، دلہن بھابھی کی عنایتیں، وکیل صاحب کا جذبہ ہمدردی، میں کس کس کا شکریہ کس کس طریقے سے ادا کروں۔ میں جو گندگی کی پوٹ تھی، راندہ درگاہ تھی، ایک بلند رتبے پہ فائز ہو گئی۔ میں ماں بن گئی ہوں، وکیل صاحب کے بیٹے کی ماں۔ یہ انعام شاید میرے ان رت جگہوں کا ہو جو میں خاموش آنسوؤں کے ذریعے خدا سے ہم کلام ہو کر فریاد کے ساتھ ساتھ معافی کی درخواست کرتے گزارتی رہی۔ اے میرے خدا، بے شک تو عظیم ہے۔ تو نے بالآخر میری زخمی تڑپتی مامتا کو شفا کا مرہم فراہم کر دیا، اور سب سے بڑھ کر تو نے میری توبہ قبول کر لی۔ اے میرے خدا، میں تیری بہت شکر گزار ہوں۔